بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SMTV 24 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بچڑا کچھ اس طرح سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ناظرین کرام، بڑے دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ عالم اسلام سے ایک نگینہ اور کم ہو گیا۔ ناظرین کرام، معروف اسلامی تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالمپوری کا آج صبح انتقال ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں، خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں، بدن سے روح اور سانسوں کے رشتے توڑ آیا ہوں۔ مرحوم 80 برس کے تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ان کے پھیپھڑوں میں پانی سرایت کر گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ مولانا ممبئی کے جوگیشوری اسپتال میں زیر علاج تھے اور انہوں نے آج صبح آخری سانس لی۔ مرحوم کی تدفین اوشیرا قبرستان جوگیشوری ویسٹ ممبئی میں ہوئی۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے، آج نماز میں پڑھی گئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو۔ یہ فرمایا وما ارسلنا من رسول، جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا۔ نبی کیوں نہیں کہا؟ رسول بھیجا۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، اگر انسانوں کے تعلق سے دیکھیں تو نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور اس پر نئی کتاب اور نئی شریعت نازل کی ہے، چاہے وہ نئی شریعت اور نئی کتاب کمپلیٹلی ہو یا پارشیلی ہو، اس پر نئی کتاب اور نئی شریعت آئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹوٹلی کمپلیٹلی نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں لائے تھے۔ حضرت کی جو کتاب تھی انجیل، وہ تورات کا ضمیمہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں 1,00,000 آئے ہیں، ان کی آخری کڑی تھے۔ اور انجیل میں ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، ساری دنیا کی طرف میں نہیں بھیجا گیا۔ آج کرسچنوں نے عیسائیت کو انٹرنیشنل مذہب بنا دیا ہے۔ ان کا مذہب انٹرنیشنل نہیں تھا، نیشنل تھا۔ ریاست گجرات کے ضلع کانٹھ، شمالی گجرات کے کالہیڑا میں 1940 میں پیدا ہوئے مولانا سعید نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن گجرات سے ہی حاصل کی۔ بعد ازاں مظاہر علوم سہارنپور میں داخلہ لے لیا۔ وہاں پر نحو، منطق و فلسفے کی بیشتر کتابیں پڑھی۔ بعد ازاں 1960 میں
दारुल देवबंद में दाखिला लिया और हदीस व तफसीर फ़िक़ह के अलावा कई दिगर फ़नों में वहाँ से तालीम हासिल की और फतावे की डिग्री हासिल की। तालीम की तकमील के बाद मौलाना मौसिफ दारुल उलूम अशरफिया रंदीर सूरत में तदरीस से वाबस्ता हो गए। फिर दारुल उलूम देवबंद के मजलिस शुरा के अहम रुकन मौलाना मोहम्मद मंजूर नुमानी की तजवीज़ पर दारुल उलूम देवबंद से वाबस्ता हो गए और ताहयात दारुल उलूम देवबंद से ही तदरीस का खिदमत अंजाम देते रहे। मरहूम ने तकरीबन 47 साल तक दारुल उलूम देवबंद में खिदमत अंजाम दी। कुरान करीम में सराहत है, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा। हज़रत ने ये याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद से इसराइल ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। उनकी औलाद से कहा कि मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ, सारे इंसानों की तरफ नहीं भेजा गया। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की जो नबूवत थी वो भी बनी इसराइल की तरफ थी और जूइश आज भी मानते हैं कि उनका मज़हब नेशनल है, इंटरनेशनल नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ही यहूदी हो सकती है, दूसरा दुनिया का कोई इंसान यहूदी नहीं हो सकता। और फिर अजीब व गरीब बात है, यहूद ये कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी रसूल है और तौरात अल्लाह की आखिरी किताब है। वो इंजिल को भी नहीं मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते। वो कहते हैं आखिरी किताब तौरात और आखिरी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, ये कहते हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का मज़हब और तौरात सिर्फ बनी इसराइल के लिए थी। शेखुल हदीस और सदर मुदर्रिसीन नसीर अहमद खान की अलालत के बाद 2008 से बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल का दरस भी इन्हीं के सुपुर्द कर दिया गया। बाद ताहयात व दारुल उलूम के शेखुल हदीस और सदर मुदर्रिसीन थे। वे कई सेमिनारों में इनकी राय को बड़ी अहमियत दी जाती थी और इनके मकालात को कदर की निगाह से देखा जाता था। इनकी फ़िक़ही महारत की वजह से दारुल उलूम के ख़ुसूसी बेंच में इनका नाम नुमाया तौर पर शामिल हुआ। लंदन में इन पूरे यूरोप का जो सबसे बड़ा रबाई है उससे मैंने अपॉइंटमेंट लेकर एक मुलाकात की थी। उस मुलाकात में मैंने उनसे कहा कि आप हजरात के क्या अकायद हैं, मुझे दो बताओ। तो उसने छपे हुए 13 अकायद दिए। उस रबाई ने छपे हुए 13 अकायद दिए, जिसमें से 7 अकीदे ला इलाहा इल्लल्लाह से मुताल्लिक थे। वो सेम हैं, हमारे और उनके अकीदे बिल्कुल एक हैं, एक रत्ती भर फर्क नहीं। जो हमारे अल्लाह के ताल्लुक से जो हमारे अकीदे हैं वही ताल्लुक उनके अकीदे हैं। और दूसरे जो 6 अकीदे थे उसमें से एक अकीदा तो बास बादल मौत का था, जो हमारा अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, उनका भी वही अकीदा। और बाकी जो 5 अकीदे थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात से मुताल्लिक थे। उन 5 में ये था कि आखिरी किताब तौरात है और आखिरी रसूल मूसा है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई रसूल नहीं, तौरात के बाद में कोई किताब नहीं। जब उसने मुझे ये अपने अकायद लिखे हुए दिए तो मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात बनी इसराइल के लिए, और बनी इसराइल दुनिया में हैं कितने? मुट्ठी भर हैं। तो सारी जो इंसानियत रह गई, इनके लिए हिदायत की रोशनी कहाँ से आएगी?
بنی اسرائیل کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام و تورات، چلو ہدایت کی روشنی ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل تو دنیا میں 2% ہیں۔ 98% پوری دنیا میں جو انسان ہیں ان کے لیے کون سی کتاب ہے، ان کے لیے کون سے نبی اور رسول ہیں؟ تو چپ ہو گیا، جواب نہیں دیا، بولا ہی نہیں آگے۔ بہرحال وہ یوش تو مانتے ہیں، اور قرآن کریم میں ہے، سورہ صف میں ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ تو ہم قرآن میں بھی صراحت ہے کہ یہ جوئش کا مذہب نیشنل ہے، اور جوئش آج بھی مانتے ہیں کہ ہمارا مذہب صرف یعقوب کے اولاد کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ تورات شریف صرف یعقوب کے اولاد کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی ان کی قوم کے لیے تھا، قرآن میں ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور انجیل میں ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ بھیڑ جانتے ہو، لیمپ، وہ بال والا بکرا، لیمپ، ایک ریوڑ ہے بہت بڑا، اس میں سے چند بکریاں گم ہو گئی، ریوڑ سے نکل کر کہیں ادھر ادھر بھٹک گئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو یہ بکریاں ادھر ادھر ہو گئی ہیں، میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لاؤں گا، جو ایمان سے نکل گئے ہیں ان کو ایمان میں لانے کے لیے آیا ہوں۔ اور قرآن کریم میں ہے، حضرت نے فرمایا کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں اس لیے آیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری شریعت میں بعض چیزیں جو حرام کی گئی تھی، اب میں ان کی حلت کا اعلان کرنے آیا ہوں کہ وہ زمانہ گیا، وہ دور الگ تھا، اب وہ چیزیں حلال ہیں۔ انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تانیف میں بھی گران قدر خدمات انجام دی۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی مجموعہ فتاوی امداد فتاوی پر حاشیہ بھی لکھا۔ مرحوم تقریباً 12 کتابوں کے مصنف تھے، اس میں سے بیشتر دارالعلوم سمیت مختلف دینی مدارس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرائے، اور امت مسلمہ کو جو ان کے جانے سے اختلاف پیدا ہوا اسے بھرپائی کرے، آمین۔ درود شریف پڑھو بھائی، دعا کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری حسنات کو قبول فرما، ہماری تو خطاؤں سے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ بندے جو تیرے دین کے سیکھنے کے لیے رات گئے تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مولا ان کو قبول فرما، ان کو دینی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سب کی فیملیوں کو راہ راست پر لے آ، اے میرے مولا اس ملک کے مدارس، مساجد، معاہد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔